السلام علیکم، میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان نے چین سے LD-2000 حاصل کر لیا ہے، ایک جدید ترین کلوزن ویپن سسٹم جسے عام طور پر گولیاں برسانے والی مشین کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ نظام ہے جو اب تک صرف جنگی جہازوں پر دیکھا جاتا تھا اور اب اسے زمین پر ہمارے اہم فضائی اڈوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا نظام جو 1 منٹ میں 5600 سے زیادہ گولیاں داغ سکتا ہے۔ یہ کوئی عام اپ گریڈیشن نہیں ہے، یہ تو پاکستان کے فضائی دفاعی نظریے میں ایک مکمل انقلابی تبدیلی ہے جو پاک بھارت فوجی توازن کو یکسر تبدیل کر سکتی ہے۔ آج ہم تفصیل سے جانیں گے کہ یہ LD-2000 آخر ہے کیا، یہ کیوں اتنا اہم ہے اور یہ کیسے بھارت کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جب ہم جدید فضائی جنگ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے جدید ترین لڑاکا طیارے، میزائل اور ڈرون۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید جنگ میں کسی بھی فضائیہ کی اصل طاقت اس کے طیاروں کی تعداد نہیں بلکہ اس کے فضائی اڈوں کی بقا ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل اس لیے پاکستان ایئر فورس اب اپنے اڈوں کو بچانے پر اتنی توجہ دے رہی ہے جتنی کہ نئے طیارے خریدنے پر۔ اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے چین کی جانب سے تیار کردہ LD-2000 کلوزن ویپن سسٹم کا ممکنہ حصول۔ یہ نظام دراصل چین کی بحریہ کے مشہور ٹائپ 730 7 بیرل والی 30 گیٹلنگ گن کا زمینی ورژن۔ اسے زمین کی دفاعی صنعت کی ایک بڑی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اس کی فائر پاور ہے۔ یہ 1 منٹ میں تقریباً 5800 گولیاں داغ سکتی ہے اور اس کی گولہ بارود کی گنجائش تقریباً 1000 گولیاں ہیں، جو اسے 48 مختصر مگر تباہ کن حملوں کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ اس کا بنیادی کام کروز میزائلوں، لوئٹرنگ میونیشنز اور ڈرون کے حملوں کو روکنا ہے، خاص طور پر جب یہ خطرات بہت کم اونچائی پر آ رہے ہوں۔ تو دوستو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یوکرین اور مشرق وسطیٰ کی حالیہ جنگوں پر بھی نظر ڈالنی ہوگی۔ ان جنگوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ سستے اور چھوٹے ڈرون بھی کس طرح مہنگے اور جدید ترین فضائی دفاعی نظاموں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ڈرون کے جھنڈ کا حملہ، جسے ڈرون سوارم اٹیک کہتے ہیں، ایک ایسا چیلنج ہے جس کا مقابلہ کرنا روایتی میزائلوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مہنگا میزائل ایک سستے ڈرون کو مارنے کے لیے استعمال کرنا معاشی طور پر مناسب نہیں۔ اور یہیں سے LD-2000 کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ LD-2000 ایک ہارڈ کل نظام ہے، یعنی یہ دشمن کے ہدف کو براہ راست گولی مار کر تباہ کرتا ہے، نہ کہ اسے الیکٹرانک وارفیئر سے کنفیوز کرتا ہے۔ اس کا رد عمل کا وقت محض 4 سے 5 سیکنڈ ہے، جو اسے سپر سونک اور بہت نیچے اڑنے والے خطرات کو مار گرانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اس میں جدید ترین ٹائپ 347G ٹریکنگ ریڈار، الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ سینسرز نصب ہیں، جو اسے الیکٹرانک جیمنگ کے باوجود درست طریقے سے نشانہ لگانے دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے کچھ ورژنز میں 6 TY-90 انفراریڈ گائیڈڈ چھوٹے میزائل بھی نصب کیے جا سکتے ہیں، جس سے یہ ایک ہائبرڈ نظام بن جاتا ہے۔ ان تمام خصوصیات کی بدولت یہ نظام راکٹ، آرٹلری اور مارٹر جیسے خطرات کا بھی مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھارت کے لیے اس نظام کا کیا مطلب ہے؟ تو دوستو، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی قیادت اب ایئر بیس سروائیویبلٹی کو اپنی دفاعی حکمت عملی کا مرکز بنا رہی ہے۔ بھارت کے پاس جدید ترین کروز میزائل اور ڈرون ہیں، لیکن LD-2000 جیسا نظام اس سسٹم کو ناکام بنا سکتا ہے۔ یہ نظام اہم تنصیبات بشمول کمانڈ سینٹرز، ایندھن کے ڈیپو، گولہ بارود کے بنکرز اور ریڈار سٹیشنز کی حفاظت کرے گا، جس سے پاکستان کی فضائی کارروائیوں کی صلاحیت کو لمبے عرصے تک برقرار رکھا جا سکے گا۔ یہ کوئی علیحدہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے چینی ساختہ فضائی دفاعی نظاموں کے ایک وسیع نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ پاکستان پہلے ہی چین کی جدید ترین HQ-9BE طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سسٹم، LY-80 میڈیم رینج سسٹم اور سپاڈا 2000 پلس سسٹم کو استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی بحریہ نے چین سے 054 AP جدید ترین جنگی جہاز بھی حاصل کیے ہیں، جو LY-80N میزائل سسٹم سے لیس ہیں۔ یہ تمام نظام آپس میں جڑ کر ایک مربوط فضائی دفاعی ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں، جسے توڑنا بہت مشکل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی افواہ ہے کہ پاکستان LD-3000 پر بھی غور کر رہا ہے، جو LD-2000 کا ایک زیادہ جدید ورژن ہے اور چین کی بحریہ کے ٹائپ 1130 نظام پر مبنی ہے۔ اس کی فائر پاور LD-2000 سے بھی زیادہ ہے اور یہ 12000 گولیاں فی منٹ داغ سکتا ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ڈرون اور کروز میزائلوں کے خلاف ایک کثیر الطیف دفاع تیار کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ چین پاکستان کو جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے، یہ واضح ہے کہ پاکستانی فوج کو چین کی جانب سے بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ یہ تعاون صرف ہتھیاروں کی فروخت تک محدود نہیں بلکہ پاکستان چین کے لیے ایک اہم آپریشنل لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے، جہاں چینی ہتھیاروں کو حقیقی جنگی حالات میں پرکھا جاتا ہے۔ ہم چین کے اس تعاون کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں جس نے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو نئے عروج پر پہنچایا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے جوانوں کو سلام جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے کمر بستہ ہیں۔ کیا آپ اس نئے نظام کے بارے میں مزید جاننا چاہیں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو براہ کرم کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری بڑی خبر کی جانب۔ ترکی نے انٹرپول سے درخواست کی ہے کہ وہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرے۔ یہ کوئی معمولی قانونی چارہ جوئی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی کارروائی ہے جو بین الاقوامی سیاست اور قانون کے سنگم پر کھڑی ہے اور اس کے نتائج عالمی سطح پر گونج سکتے ہیں۔ آئیے اس پوری کہانی کو شروع سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ریڈ نوٹس کیا ہے، ترکی نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور اس کا اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ کہانی کا آغاز مئی 2026 میں ہوتا ہے جب ایک عالمی امدادی بحری بیڑا جسے گلوبل سومود فلاٹیلا کہا جاتا ہے ترکی کی بندرگاہوں سے روانہ ہوا۔ اس کا مقصد غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی ناکہ بندی کو توڑنا اور وہاں کے محصور عوام تک انسانی امداد پہنچانا تھا۔ اس بحری بیڑے میں تقریباً 50 جہاز اور 430 سے زائد کارکن شامل تھے جن کا تعلق دنیا بھر کے 40 سے زیادہ ممالک سے تھا۔ یہ ایک پرامن اور انسان دوست اقدام تھا، لیکن جب یہ بحری بیڑا بین الاقوامی پانیوں میں پہنچا تو اسرائیلی افواج نے اسے روک لیا اور کارروائی کرتے ہوئے جہازوں کو ضبط کر لیا اور تمام کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ ان کارکنوں کو اسرائیل لے جایا گیا جہاں انہیں ایک جیل میں رکھا گیا اور بعد میں ملک بدر کر دیا گیا۔ اس پوری کارروائی نے عالمی سطح پر شدید غم و غصے کو جنم دیا۔ فرانس، اٹلی اور آسٹریلیا جیسے ممالک نے بھی اس واقعے کی قانونی تحقیقات شروع کر دیں۔ ترکی جس نے اس بحری بیڑے کو روانہ کیا تھا اور جس کے بہت سے شہری اس میں شامل تھے، نے اس واقعے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ ترکی کی عدلیہ نے اسرائیلی حکام کے خلاف مقدمہ دائر کیا اور 14 جولائی 2026 کو استنبول کی 11ویں ہائی کرمنل کورٹ نے نیتن یاہو اور اسرائیلی افسر افیق موسکوویچ کے خلاف نسل کشی کے الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے۔ اس مقدمے میں کل 35 ملزمان شامل ہیں اور نیتن یاہو پر الزام ہے کہ انہوں نے اس کارروائی کا حکم دیا۔ اب ترکی نے اگلا بڑا قانونی قدم اٹھایا ہے اور وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ انٹرپول سے نیتن یاہو اور موسکوویچ کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست کریں۔ انٹرپول کا ریڈ نوٹس دراصل ایک درخواست ہوتی ہے جو دنیا بھر کی پولیس فورسز کو بھیجی جاتی ہے کہ وہ مطلوب شخص کو ڈھونڈیں اور اسے گرفتار کر لیں تاکہ اسے حوالگی یا دیگر قانونی کارروائی کے لیے پیش کیا جا سکے۔ یہ خود بخود کوئی بین الاقوامی گرفتاری کا وارنٹ نہیں ہے اور ہر ملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے قوانین کے مطابق اس پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اس کا نفسیاتی اور سیاسی اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ترکی نے نیتن یاہو کے خلاف ایسی کارروائی کی ہے۔ نومبر 2025 میں بھی ترکی نے غزہ میں مبینہ جرائم کے الزام میں نیتن یاہو اور 36 دیگر اسرائیلی حکام کے لیے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے تھے۔ اس سے پہلے 2010 میں ماوی مرمرہ واقعے کے بعد ترکی نے 4 اسرائیلی فوجی افسران کے لیے ریڈ نوٹس کی درخواست کی تھی، حالانکہ اس وقت کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی۔ ترکی کے وزیر انصاف نے اس کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتے کہ نیتن یاہو کی حکومت جو غزہ میں نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، ناقابل رسائی اور احتساب سے بالا تر ہو۔ ہم غزہ میں ہونے والے جرائم کو چھپانے کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی مجرموں کو استثناء کی ڈھال سے محفوظ رکھا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی قومی اور بین الاقوامی قانون کے تحت تمام دستیاب ذرائع کو استعمال کرے گا اور صدر ایردوان کی قیادت میں فلسطینی عوام اور مظلومین کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس کارروائی کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات پہلے ہی از حد کشیدہ ہیں۔ غزہ جنگ کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں تیزی سے گراوٹ آئی ہے۔ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ تجارت اور براہ راست پروازیں بند کر دی ہیں اور صدر ایردوان نے بارہا اسرائیل پر سخت تنقید کی ہے۔ حالیہ دنوں میں شام کے معاملے پر بھی دونوں ممالک کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے جب اسرائیل نے شام میں ایک فضائی اڈے پر حملہ کیا اور دعویٰ کیا کہ ترکی وہاں اپنی فوجیں تعینات کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جسے ترکی نے مسترد کر دیا۔
नेतन्याहू के दफ्तर ने तुर्की के इस इकदाम को बेबुनियाद करार देते हुए सदर एर्दवान को यहूद दुश्मन आमिर कहा और कहा कि इसराइल इस पर बर्दाश्त नहीं करेगा और तुर्की की खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा। दोस्तों, ये कानूनी मार्का महज एक मुकदमे से ज्यादा है। ये एक बैनुल-अक़वामी कशमकश है जो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ो, तुर्की के बढ़ते हुए इलाकाई किरदार और आलमी अदालती निज़ाम की मजबूती का इम्तिहान है। क्या आपको लगता है कि इंटरपोल ये रेड नोटिस जारी करेगा और इसके क्या असरात होंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।